وہ عرب جو رسول خدا کو ابتر کہہ رہے تھے، نسل بریدہ کہہ رہے تھے، کیونکہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا، اگر اور کوئی بچہ ہوتا تو ابتر کوئی نہ کہتا، نہیں واضح کر سکا۔ بیٹیوں کا مسئلہ وہیں حل ہو گیا، کیونکہ سب نے لکھا ہے کہ دوسری 3 بیٹیاں اعلان رسالت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اعلان رسالت رسول خدا نے 40 برس کے سن میں کیا ہے۔ سورہ کوثر جب نازل ہوا جب پیغمبر 45 برس کے تھے۔ اگر وہ رسول خدا کی بیٹیاں ہوتی اور عربوں کو پتہ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بعد میں نسبت دینے کی کوشش کی گئی ہے کسی کے مقام کو گھٹانے کے لیے۔ نہیں، میں یہاں پہ بڑے احترام کے ساتھ ایک جملے کو پیش کروں گا، ہمیشہ ایک کے مقابلے میں 3 اور لائیں۔ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو ایک مرتبہ ماحول بنا، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا، کہا کہ اے مشرکین، بس دیکھیں جب انہوں نے کہا نا ابتر نسل بریدہ اور کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹے ہوئے تھے اعلان رسالت کے بعد، قاسم و عبداللہ۔ یہ سب نے لکھا ہے کہ پہلے جب پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے شادی ہوئی، 30 برس تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ سب شیعہ سنی مورخین نے، حتیٰ کفار نے جنہوں نے رسول خدا پہ لکھا ہے کہ 30 برس کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ جب مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، اسے میں پالوں گا۔ 30 برس کے تھے، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا کو لیا، گھر لے گئے، اور سب کفار نے بھی لکھا ہے کہ اسی لیے جناب ختم مرتبت کو، جناب خدیجہ کو مولا مشکل کشا سے زیادہ محبت تھی کہ پالا انہوں نے تھا۔ 5 برس انہیں پالا، اب ہو گئے 35 برس کے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس، 5 سال کی مدت میں، سوال آپ سے کروں گا جواب نہیں دوں گا، آپ کی حسن سماعت یہیں سے واضح ہو جائے گی کتنی حسن سماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب 35 برس سے 40 برس، اعلان رسالت سے پہلے اور 35 کے بعد 5 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں۔ 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، جوان ہوئی، شادیاں ہوئی، طلاق ہو کے واپس آئیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو میرے لیے انشاءاللہ تعالی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب 45 برس کے ہوئے، سارے مکے میں بات پھیل گئی، اعلان رسالت ہو چکا اور دعوت ذی العشیرہ ہو چکی، اعلان کھلے عام ہو چکا کہ اب رسول خدا کوئی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب بڑے بڑے سورے نازل ہو رہے تھے، ایک سب سے مختصر سا سورہ آیا، اور اس کے اندر جو الفاظ سے وہ کسی اور سورے میں ہیں ہی نہیں۔ میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، میں جانتا ہوں میں تھوڑا سا تیز چلتا ہوں، لیکن میں رک نہیں پاؤں گا، تیزی میری بڑھتی جائے گی، ساتھ ساتھ آپ بھی چلتے جائیے گا۔ اس سورے کے اندر، سب سے مختصر سورے کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں، وہ الفاظ کسی اور سورے میں آئے ہی نہیں ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، اردو میں کہتے ہیں منفرد۔ جس بی بی کے لیے یہ سورہ آ رہا تھا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، تو اللہ نے کہا نہ اس فاطمہ جیسا کوئی، نہ سورہ کوثر جیسا۔ اب الفاظ آئے گا، پورے قرآن میں ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، وہ اسی سورہ میں۔ ایک مرتبہ خدا نے اس طرح سے کہا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ پروردگارہ تو نے قرآن نازل کر دیا، قرآن عطا کر دیا، نہیں کہا، جتلایا نہیں۔ پوری کائنات عطا کر دی، جتلائی نہیں۔ علی جیسا مشکل کشا حبیب خدا کے ہاتھوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن سب سنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جتلایا نہیں، نہ جانے کیا عطا کیا کہ اب خود خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک، اور یہ بھی نہیں کہتا میں نے عطا کیا، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب کوئی ایسی بی بی ہے کہ خدا کو ناز ہے میں نے حبیب کو عطا کیا، کوئی ایسی چیز عطا کی ہے کہ خدا عطا کرنے والا ناز کرے، فخر سے کہے کہ حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب لفظ کوثر ایک بار انا اعطیناک، یہ پورے قرآن کے اندر کہیں اور نہیں ہے۔ فصل لربک ونحر، یہ ونحر پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔
کوئی ہیں ساتھ کے نہیں ہیں؟ ان شانئک هو الابتر، یہ بھی پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ بے شک کہ آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ کسی ابو لہب نے کہا تھا، سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا عتبہ شیبہ بھئی یہ تین ہر جگہ میں کیا کروں اب، انہوں نے کہا تھا ابتر، معاذ اللہ اب رسول خدا کو کہہ دیا تھا۔ اب حبیب خدا رسول خدا رحمت للعالمین ہے، دل میں بات آئی تھی، خدا سے نہیں کہا تھا۔ جانتے تھے اگر خدا سے شکوہ کروں تو عذاب آ جائے گا، گزشتہ انبیاء چھوٹے نبیوں نے شکوہ کیا تو عذاب آ گئے، یہ سب سے بڑے نبی تھے کہ شکوہ نہیں کروں گا، لیکن خدا دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کہا حبیب آپ کے دل میں بات آئی ہے، آپ کو ابتر کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے معنی کیا ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا، کوثر کے معنی کیا ہے بس آخری آیت کو دیکھنے کوثر سمجھ میں آ جائے گا، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے۔ یہی ہوا، دو بیٹے تھے، دونوں کو بھیڑیا کھا گیا، وہ دیکھتا رہا جوان بیٹوں کو بھیڑیا کیسے کھا جاتا ہے، کہا یہ وہ بھیڑیا نہیں تھا، یہ اللہ نے بھیجا تھا۔ کہا تو نے میرے نبی کو ابتر کہا۔ بس ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا سورہ نازل ہوا، گھر میں آنے والی بی بی نے نہ جانے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آغوش میں کس طرح سے کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی، بس ایک بی بی ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ وہ محمد الرسول اللہ، جملہ ضائع کیا آپ نے، کہ وہ ابی، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ مدینے میں بھی یہی کہا تھا، کل میں خطبہ پیش کروں گا، میں بریشیا کے اندر تفصیلی خطبہ پیش کروں گا، مدینے میں بھی یہی کہا تھا، کہا تم میں سے کوئی مرد ہے جو کہہ سکے رسول خدا اس کے بابا، ذرا سامنے تو لا کوئی اور دعویٰ کرے۔ بی بی بتانا چاہتی تھی بعد میں بھی کوئی خاتون نہ کہے، ہے میرے علاوہ کوئی کہہ سکے اس کے بابا رسول خدا، میں کھل کے کہتی ہوں جب